اس کا ایک جرنیل پارمینو جو دمشق کی مہم پر روانہ ہوا تھا، اس نے سکندر اعظم کو خبر دی کہ اس نے انتہائی خوبصورت عورت کو 2 لڑکوں کے ہمراہ گرفتار کیا ہے۔ سکندر نے اس عورت کو فوراً اس کے پاس بھیجنے کے احکامات جاری کیے۔ جب وہ محل پہنچی تو وہ برسین ہی تھی۔ اب برسین مکمل طور پر سکندر کے اختیار میں تھی۔ اس کے باوجود سکندر نے کبھی اس پر زور زبردستی نہیں کی۔ رفتہ رفتہ وہ بھی سکندر سے عشق کرنے لگی۔ یہ دنیا کی وہ پہلی عورت تھی جس سے فاتح عالم سکندر کو عشق ہوا۔ سکندر اپنا زیادہ تر وقت اسی کے ساتھ بسر کرتا تھا، یہاں تک کہ فوج کو احکامات بھی برسینی کے خیمے سے جاری کیے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ جب سکندر اعظم اور برسین خلوت کے لمحات میں تھے، اسی دوران برسین اور مینن کا بڑا بیٹا جس کی عمر بمشکل 15 سال ہوگی، سکندر پر ایک خنجر لے کر حملہ آور ہوا۔ سکندر اپنی جنگجوانہ صلاحیتوں کے سبب اس حملے سے بچ نکلا اور چند ہی لمحوں میں اس لڑکے کو زیر کر لیا۔ قریب تھا کہ سکندر کے محافظ اسے پھانسی چڑھا دیتے، لیکن برسین کے آنسوؤں نے سکندر کو ایسا کرنے نہیں دیا۔ سکندر نے اس لڑکے کو نہ صرف یہاں سے باعزت روانہ کیا، بلکہ اسے ایک تلوار اور گھوڑا بھی عنایت کیا کہ وہ اپنے نانا کے ساتھ مل کر سکندر کے خلاف جنگ لڑے۔ کچھ عرصے بعد ایرانی شہنشاہ ایک مرتبہ پھر گوگمیلا کے میدان میں سکندر سے مقابلے پر آیا۔ برسین کا باپ اور برسین کا بیٹا بھی اس فوج میں شامل تھے۔ سکندر نے اپنی محبوبہ برسین کو جنگ شروع ہونے سے قبل یہ پیشکش کی کہ وہ چاہے تو اپنے والد اور بیٹے کے پاس جا سکتی ہے، لیکن اب برسین بھی سکندر سے اتنی ہی محبت کرتی تھی جتنا کہ سکندر برسین سے، سو اس نے یہ مشورہ رد کر دیا۔ پیارے دوستو، جنگ شروع ہوئی اور فارس کے ایک دستے نے ان خیموں پر حملہ کیا جہاں شہنشاہ ایران کا شاہی حرم موجود تھا۔ اس حملے کا مقصد ایرانی عورتوں کی رہائی تھی۔ اسی حملے کے دوران برسین بھی ماری گئی۔ سکندر یہ جنگ جیت چکا تھا۔ برسین کا باپ آرٹا بازوس بھی جنگی قیدیوں میں شامل تھا۔ سکندر نے فوراً اسے رہا کر دیا اور اسے برسین کی آخری رسومات فارسی طور طریقوں سے ادا کرنے کی اجازت دی۔ برسین کا جسم پتھروں کے ایک چبوترے، جسے فارسی مینار خاموشی کہتے ہیں، پر رکھ دیا گیا اور سب لوگ اسے چھوڑ کر جانے لگے تاکہ پرندے برسین کا مردہ جسم نوچ کھائیں۔ لیکن سکندر اپنی محبوبہ کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ گھنٹوں برسین کے پاس بیٹھا روتا رہا، یہاں تک کہ اس نے برسین کے لیے ایک مقبرہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ جب تک وہ مقبرہ تعمیر نہ ہوا، اس کی فوج برسین کی لاش کو چھوڑ کر نہ گئی۔ تمام مورخ اس بات پر متفق ہیں کہ سکندر نے جس طرح برسین کو چاہا، اس طرح کسی اور عورت کو نہیں چاہا، اور اسی محبت کے سبب آج 2500 سال گزرنے کے باوجود برسین نامی اس عورت کے حسن کے قصے تاریخ میں محفوظ ہیں۔